السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے ایک پوسٹ بھیجی ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے والدین فوت ہو جائیں تو ان کو قبر میں دفن کرنے کے بعد اتنی دیر وہاں بیٹھا رہے جتنی دیر ایک اونٹ ذبح ہو کر اس کا گوشت تقسیم نہیں ہو جاتا، یعنی اتنی دیر قبر کے پاس بیٹھا رہے اور ان کے لیے دعا کرتا رہے تو اللہ ان کی بخشش کر دیتا ہے۔ تو بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو ثابت نہیں ہے، لیکن مسلم شریف کے اندر ایک صحابی سے یہ الفاظ ثابت ہیں جو مشہور صحابی ہیں، جن کا نام عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی رونے والا نہ ہو یا رونے والی کوئی عورت نہ ہو، اور نہ ہی آگ میرے جنازے کے ساتھ چلائی جائے۔ فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي، جب تم مجھے دفن کر لو، فَشُنُّ عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا، اور میرے اوپر مٹی وغیرہ ڈال دو، یعنی قبر تیار ہو جائے۔ ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جُزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا، تو میری قبر کے آس پاس تم دفن کر کے کھڑے رہنا، اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بات حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور اس کی وجہ بھی انہوں نے خود بتائی کہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں حتیٰ استانس بکم، کہ شاید میں تم سے مانوس رہوں، اور وانظر ماذا اراجع بہ رسول ربی، اور جو فرشتے میرے پاس حساب و کتاب کے لیے آئیں گے وہ کیا سوال و جواب ہوتے ہیں اور کیا جواب ہوتا ہے، یہ میں یعنی شاید تم سے مانوس ہو کر دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس میرا جواب کیا جاتا ہے۔ تو یہ الفاظ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ تو اگر کسی بھائی کو یہ علم ہو جانے کے بعد بھی وہ ان الفاظ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب رکھے تو اس کو پھر ڈرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جو میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور جو اس کو بغیر سوچے سمجھے شیئر کیے جا رہے ہیں ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما یسمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ تو بہرحال یہ ان کے الفاظ ہیں، یعنی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور ان کے یہ الفاظ جو بعد میں یعنی اونٹ تک ذبح ہو کر تقسیم ہونے کی بات کے بعد جو ہے حتیٰ استانس بکم، کہ شاید میں تم سے مانوس رہوں، یہ ان کی ایک اپنی سوچ تھی، اپنا اجتہاد تھا، اپنا ایک فعل تھا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ تو کسی بھی صحابی کا ایسا قول یا فعل جس میں اس کے اپنے اجتہاد کا عمل دخل ہوتا ہے تو یہ شریعت کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ وہ اسی کی طرف منسوب ہوتا ہے، اس کو یعنی ہم حدیث کے مقابلے میں نہیں لا سکتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا کوئی آپ نے حکم دیا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر والدین کو دفن کر دیا جائے تو ان کی قبر کے پاس اتنی دیر بیٹھا جائے کہ اونٹ ذبح ہو کے تقسیم ہو جائے تو ان کی بخشش ہو جاتی ہے یا اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ ایسی کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ لہذا یہ جو پوسٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے اور لوگ اس کو دھڑا دھڑ شیئر کیے جا رہے ہیں، ان کو احتیاط کرنی چاہیے، اور پوسٹ بنانے والے کو بھی اللہ کا خوف کرنا چاہیے کہ ایک صحابی کے جو الفاظ ہیں وہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرنا وہ عام آدمی کی طرف بات منسوب کرنے سے کہیں الگ ہے، اور زمین و آسمان کا اس میں فرق ہے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے تو عام لوگ اس کو صحیح مانتے ہیں اور فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں، یہ ایک صحابی کے یعنی الفاظ ہیں، اور یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے جو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا۔ تو جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور آپ سے کوئی ایسی چیز نہیں ملتی ہے تو اس کو دھڑا دھڑ شیئر کرنا اور اس پہ یقین کرنا اور لوگوں کو ترغیب دینا یہ بالکل غلط ہے۔